میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ویسے تو 2020 میں ہم سے بہت سارے لوگ بچھڑے، اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی تھے، لیکن خاص طور پر بہت سارے عالم دین ہم سے دور چلے گئے، اور اب جو نقصان ہوا ہے، جو شخصیت ہم سے دور گئی ہے، شاید ایسی شخصیت جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اتنی انفلوئنشل شخصیت میں کسی فرقے یا نہ کسی بھی سیکٹ کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے آج اس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ اہل سنت اور بریلویوں کے ایک بہت بڑے رہنما، ایک ایسے عالم دین کہ جنہوں نے بھرپور انداز میں جو ناموس رسالت کے لیے انہوں نے کام کیا، وہ شاید ہی کسی عالم دین نے وہ کام کیا ہوگا۔ جو ان کی زندگی کا سفر تھا، اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز رہی وہ تھی ناموس رسالت کے لیے جدوجہد۔ میں بات کر رہی ہوں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا خادم حسین رضوی اٹک میں 1966 میں پیدا ہوئے، اور یہ محکمہ اوقاف میں کام کرتے تھے، اور جو داتا صاحب کے پاس ہی پیر مکی مسجد ہے، وہاں پر یہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ان کی شخصیت میں نمایاں جھلکتا تھا۔ جب 2011 میں ممتاز قادری والا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا کہ انہوں نے سلیمان تاثیر کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی، تو اس وقت ان کی یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے واضح طور پر اعلان جہاد بھی کیا، اور یہ کہا کہ جو شخص جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آگے آئے گا، اور جو ممتاز قادری نے کیا ہے، یہ ان کا سٹینس تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا اور مختلف شہروں میں انہوں نے جلسے کیے۔ پھر اس کے بعد جو 295C ہے، جو تحفظ ناموس رسالت جو ہے، اس کے لیے وہاں پر جو اس قانون کا میں جو تبدیلی ہے وہ کی جانی تھی اس بل میں، تو اس وقت بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ جو اس بل تھا اس میں تبدیلی کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا، اور وہ پھر دھرنا جو ہے وہ 3 ہفتوں تک چلتا رہا۔ 18-19 دن وہ دھرنا چلا، اور حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار شاہد خاقان عباسی جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آرمی کا سہارا لیا، اور جب اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے جو فورسز کو لایا گیا، تو پہلے تو جو ان کے جوان تھے تحریک لبیک کے، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، لیکن اس کے بعد پھر جب انہوں نے دوبارہ سے فورسز کی طرف گئے، تو پھر ایک اچھا خاصا ہنگامہ آرائی کی صورتحال بنی، اور پھر بعد میں ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ اس دھرنے کو ختم کیا گیا۔ تحریک لبیک جو ہے وہ اہل سنت جماعت اور بریلویوں کی آواز بن کر ابھری، چونکہ پہلے پاکستان میں بہت سارے جو دوسری مذہبی جماعتیں ہیں، جو شیعوں کی جماعت ہے، اسی طرح سے اہل حدیث کی جماعت ہے، جو مختلف سیکٹس ہیں، ان کی جماعتیں بھرپور انداز میں اپنا رول پلے کرتی تھیں، وہ الیکشنز میں بھی کرتی تھیں، اور اپنے اپنے سیکٹس کے لیے بھی آواز اٹھاتی تھیں۔ لیکن جو سنی ہیں، اہل سنت جماعت ہیں اور بریلوی ہیں، ان کے لیے پہلی دفعہ تحریک لبیک کی صورت میں مولانا خادم حسین رضوی کی صورت میں ایک ایسا شخص سامنے آیا کہ جس نے بھرپور طریقے سے ان کی نمائندگی کی، اور الیکشن میں بھی وہ واضح طور پر نظر آئے، اور انہوں نے اچھے خاصے تعداد میں جو ووٹ بینک تھا وہ ان کو ملا۔ کہا یہ جاتا تھا، مختلف قسم کی رائے تھی ان کے بارے میں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، ان کو ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں، پھر ان کی جو گفتگو کی سختی تھی اس کے اوپر بھی بہت سارے کچھ لوگوں کے ریزرویشنز ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی جو کاوش ہے، جو ان کی ایفرٹس ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے، وہ میرے خیال میں آج تک جو پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک جو ہم دیکھیں تو اس میں جو ایک جوش اور جذبہ ان کی شخصیت نے لوگوں کے اندر پیدا کیا، اس طرف جو ایک رجحان تھا عام لوگوں کا، اس کو ایک عام انسان تک اس جذبے اور محبت کو ان کے دلوں کے اندر پہنچایا، اس میں بہت
بہت بڑا جو کردار ہے وہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم فرقہ جات میں الجھے رہتے ہیں، اور فرقوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے جو کسی شخصیت کے پازیٹیوز ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں نظر آتے ہیں، ہم ہمیشہ نیگیٹوز کے اندر الجھے رہتے ہیں، اور اس کی شخصیت کی جو اس کے اندر اچھائیاں ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جو علم تھا، جو ان کے اندر تمام چیزیں تھیں، جو مذہب سے پیار تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا، اس کا موازنہ آپ کسی صورت بھی کسی دوسرے عالم کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اس کو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے عالم دین جو ہے وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا، یہ ایک شخصیت تھی، اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ تھا جو ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔